اب اس پارٹ میں ہم اپنا جو ایس ایس ٹی کا جو ہم یونٹ 1 پڑھ رہے تھے جیوگرافی اور اباؤٹ دا ارتھ اینڈ پلانٹس ایکسیٹرا سن اینڈ مون، تو اب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے سب سے پہلے یہاں پر ہم سے پوچھا ہوا ہے کہ یہ پارٹ اے ہم دیکھیں گے. اے گلوسری از این الفابیٹیکل لسٹ آف ورڈس ریلیٹنگ ٹو اے اسپیسیفک آبجیکٹ اینڈ دیئر میننگس. یعنی کہ گلوسری کیا ہوتی ہے؟ گلوسری ورڈس کیا ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جیسے ہمارے انگلش لینگویج کو پڑھتے ہوئے ہم جب اس کے ورڈس میننگس جیسے کرتے ہیں، اسی طرح سائنس اور سوشل اسٹڈیز میں کچھ گلوسری ورڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو ایسی سائنٹیفک ٹرمز ہوتی ہیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہیں وہ نیو ہوتی ہیں. تو ان کا جو میننگ ہے وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ بتانا ہمیں جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو ان ورڈس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گلوسری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. از این الفابیٹیکل لسٹ، یعنی کہ ان ورڈس کو ہم نے الفابیٹیکل آرڈر میں، یعنی کہ جس آرڈر میں اے بی سی ہوتی ہے ہماری، اس آرڈر میں ہم نے انہیں لکھا ہوتا ہے. ریلیٹنگ ٹو اے اسپیسیفک سبجیکٹ اینڈ دیئر میننگس، یعنی کہ ایک خاص سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یہ ورڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. الفابیٹیکل آرڈر میں لکھے ہوئے ان کو ہم گلوسری کہتے ہیں. میک یور اون، یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں میک یور اون گلوسری بائی فائنڈنگ دا نیو ورڈس فرام دا لیسن اینڈ رائٹنگ دیم نیکسٹ ٹو دا کریکٹ میننگس. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے یہ گلوسری ورڈس ہمیں بنانے کو کہا ہے. یہ ہم یہاں پر جو ہے نا نیچے یہاں پہ بنا لیں گے، یہ پارٹ بی میں جب ہم بنائیں گے. اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے مائی گلوسری. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ انہوں نے یہ ہمیں ان کے یہ میننگس دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ کیا چیزیں ہیں. اب ہم نے ان میننگس کو دیکھتے ہوئے جو یہ خاص جو ورڈز ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں کہ ہم نے اس چیپٹر میں پڑھے ہیں تو وہ کیا ورڈز تھے. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے ہے، یہ سب سے پہلا والا میں کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. دا پارٹ آف ٹائم آن دا سائڈ آف دا ارتھ وچ از فیسنگ دا سن. جب سورج کے سامنے جو حصہ ہوگا ارتھ کا، ادھر کیا ہوگا؟ ادھر دن ہوگا. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ ڈے لکھیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے دا پلانٹ ویئر وی لیو. ہم کس پلانٹ پہ رہتے ہیں؟ ارتھ. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے ارتھ. اے نیچرل سیٹلائٹ آف دا ارتھ. ہماری ارتھ کا جو نیچرل سیٹلائٹ ہے جو ہماری ارتھ کے ارد گرد گھومتا ہے ہر ٹائم، وہ کون ہے؟ مون ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم مون لکھیں گے. نیکسٹ ہے دا پارٹ آف دا ٹائم آن دا سائڈ آف دا ارتھ فیسنگ اوے فرام دا سن. اوے مطلب دور. تو زمین کا وہ حصہ جو سن سے دوسری سائڈ پر ہوگا، وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر نائٹ ہوگی. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے نائٹ. آگے ہے دا ٹائم دا ارتھ ٹیکس ٹو گو راؤنڈ دا سن. پورے سورج کا چکر لگانے میں زمین کو کتنا ٹائم لگتا ہے وہ ہم نے لکھنا ہے. وہ کتنا لگتا ہے؟ 1 ایئر. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے کر لیا. اب ہم اس کے پارٹ بی پہ جائیں گے اور پارٹ بی پہ ہم دیکھیں گے کیا ہے. لک ان اے ڈکشنری اینڈ فائنڈ آؤٹ وٹ دیز ورڈز مین. یہ میں نے ڈکشنری سے دیکھ کے یہاں پہ یہ میں نے جو ہے یہ لکھ دی ہیں سارے ورڈز، ان کے میننگس. نمبر 1 ہے یہاں پر پلانٹ. پلانٹ کیا ہوتا ہے؟ اے سیلیسٹیل باڈی موونگ ان این آربٹ اراؤنڈ اے اسٹار. یہاں پہ اراؤنڈ کے آگے اے اسٹار آئے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ کو میں دوسرے پیج پہ دکھا دیتی ہوں. یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ. ٹھیک ہے. اے اسٹار یہ ہے اس کا. سیلیسٹیل کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جو کائنات میں جو خلا میں یعنی کہ گھومنے والی جو ایک جسم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیلیسٹیل باڈی موونگ ان این آربٹ، جو کہ ایک چکر لگا رہی ہوتی ہے کس کے ارد گرد؟ ایک ستارے کے ارد گرد. جیسے کہ ہماری جو زمین ہے یہ خلا میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہوتی ہے کس کے ارد گرد؟ سورج کے ارد گرد. سورج کیا ہے؟ ایک ستارہ ہے، ایک اسٹار ہے. تو ہماری زمین بھی کیا ہوئی؟ پلانٹ ہوئی. ٹھیک ہے. اسی طرح نیکسٹ ہے جی سالڈ. ٹھیک ہے. اینی تھنگ فرم اینڈ اسٹیبل ان شیپ. آپ کو پتہ ہے بچوں کہ سالڈ کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسی چیز جو سخت ہو. ٹھیک ہے. نمبر 3 از ریفلیکشن. ریفلیکشن کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے اوپر جب جیسے کوئی لائٹ پڑتی ہے یا ہیٹ پڑتی ہے یا ساؤنڈ ہوتا ہے تو وہ جب کسی چیز سے ٹکرا کے جب واپس اس کا عکس نکلتا ہے تو اس کو ہم ریفلیکشن کہتے ہیں. اس کو ہم کہیں گے این اماؤنٹ آف لائٹ ریفلیکٹڈ بائی اے باڈی اور اے سرفیس. یہ یہاں پہ ہے، یہ لکھا ہوا یہ سرفیس. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ ریفلیکشن این اماؤنٹ آف لائٹ ریفلیکٹڈ بائی اے باڈی اور اے سرفیس. نیکسٹ ہے سیٹلائٹ. این آرٹیفیشیل باڈی پلیسڈ ان این آربٹ اراؤنڈ دا ارتھ. یعنی ہماری زمین کے ارد گرد ہم کوئی بھی آرٹیفیشل طور پہ جو ہم سیارہ جو ہے وہ چھوڑتے ہیں، آرٹیفیشل ایسا جسم چھوڑتے ہیں، ایسی باڈی یعنی کہ چھوڑتے ہیں ارتھ کے ارد گرد جو چکر لگاتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم سیٹلائٹ کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سیٹلائٹس جو ہیں
کتنی ساری سیٹلائٹس، ہر ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں ان کی ڈفرینٹ سیٹلائٹس جو ہیں، ایک سے زیادہ سیٹلائٹس وہ ارتھ کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہیں، اور ان کا زیادہ تر بیسیکلی کیا کام ہوتا ہے، سیکیورٹی پرپزز. اور یہ جو آرمی ہوتی ہے ان کی سیٹلائٹس ہوتی ہیں، نیوز چینلز کی سیٹلائٹس ہوتی ہیں، جو سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں ان کی سیٹلائٹس ہوتی ہیں، جو جاسوسی ادارے ہوتے ہیں ان کی سیٹلائٹس ہوتی ہیں. تو یہ سب ارتھ کے ارد گرد جو ہے وہ موو کرتے ہیں. دے موو اراؤنڈ دا ارتھ ٹو گیدر دا سگنلز، یہ سگنلز کو اکٹھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے سارا یہ جو سیٹلائٹس ہوتی ہیں. اب نیکسٹ ہمارا پارٹ ہے پارٹ سی، فل ان دا بلینکس. اے ڈیش از ہائی فلیٹ لینڈ، تھوڑی سی اونچی لیکن فلیٹ لینڈ کو ہم کیا کہتے ہیں، پلیٹو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے وہ پڑھا تھا، اور جہاں پہ وہ ایک پکچر بنی ہوئی ہے لینڈ فارمز کی، وہاں پہ ہم نے دیکھا بھی تھا. نمبر 2 از دا ایریا ویئر دا لینڈ میٹس دا سی ایٹ دا سیم لیول از کالڈ کوسٹ. جہاں پر ساحل سمندر کے بالکل ساتھ جو زمین ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کوسٹ کہتے ہیں. یہ ہم نے بالکل شروع میں پڑھا تھا. نمبر 3 از واٹر سراؤنڈیڈ آن آل سائڈس بائی لینڈ از کالڈ اے لیک. درمیان میں پانی ہے اور اس کے چاروں طرف کیا ہے، زمین ہے. جیسے جھیل سیف الملوک آپ نے دیکھی ہو. ٹھیک ہے، تو وہ درمیان میں جھیل ہے اور اس کے چاروں طرف کیا ہے، زمین ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، لیک. ٹھیک ہے. نمبر 4 از اے اسمال ایریا آف لینڈ سراؤنڈیڈ بائی واٹر از کالڈ این آئی لینڈ. اور پھر اس کا الٹ کیا ہوتا ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے کہ درمیان میں لینڈ ہے اور اس کے چاروں طرف کیا ہے، پانی ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے، جزیرہ کہیں گے، آئی لینڈ کہیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں آئی لینڈ میں یہ جو ایس ہوتا ہے، یہ سائلنٹ ہوتا ہے، اس کی ہم آواز نہیں نکالتے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے آئس لینڈ نہیں پڑھنا، یہ سائلنٹ ہوگا، اس کو آئی لینڈ کہتے ہیں ہم. نمبر 5 از اے سینڈی پلیس وداؤٹ مچ واٹر از کالڈ اے ڈیزرٹ. ایک ریتلا علاقہ جہاں پر بہت کم پانی ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈیزرٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو وی ول یہ ہم نے پیج 6 پر جو ایکسرسائز ہے وہ ہم نے کر لی. ناؤ وی ول موو ٹو دا نیکسٹ پیج، پیج 7. اور اس پہ یہ پارٹ ڈی ہم کریں گے. رائٹ ٹرو ٹی اور فالس ایف. ٹرو کے لیے ہم نے ٹی لکھنا ہے اور فالس کے لیے ایف لکھنا ہے. نمبر 1 از اے پلین از لو فلیٹ لینڈ. ایک میدانی علاقہ کیا ہوتا ہے، وہ فلیٹ ہوتا ہے اور ذرا نیچے ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پلین. تو یہ ٹرو ہے. نمبر 2 از ڈرٹی واٹر ڈیمیجز پلانٹ اینڈ اینیمل لائف. یس، ڈرٹی واٹر جو ہے وہ جانوروں اور پودوں کی زندگی کو خطرات پہنچاتا ہے. نمبر 3 از ریورز فلو فرام دا سی آن دا لینڈ. ریورز جو ہیں کیا وہ سمندر سے نکلتے ہیں اور زمین پر آتے ہیں؟ نو. ہم نے کیا پڑھا تھا، ہم نے اپنے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ ریورز جو ہیں، ریورز فلو فرام دا ماؤنٹینس اینڈ دین کم ان ٹو دا لیکس اینڈ دین ان ٹو دا سیز. یعنی کہ یہ اونچائی سے ریورز جو ہیں وہ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، پہاڑوں سے جو برف پگھلتی ہے، جو سنو جو ہے میلٹ ہوتی ہے، تو وہاں سے یہ ریور کی صورت میں، یعنی پانی جو ہے وہ ریور کی صورت میں نکلتا ہے اور نیچے پھر یہ جھیلوں، دریاؤں اور پھر آخر میں سمندر میں چلا جاتا ہے. تو یہ فالس ہوگا یہاں پر. ٹھیک ہے. نمبر 4 از ماؤنٹینز آر ہائر دین ہلز. ماؤنٹینز جو ہیں وہ زیادہ اونچے ہوتے ہیں پہاڑیوں سے. ہاں جی بالکل، ماؤنٹینز جو ہیں وہ اونچے ہوتے ہیں. تو یہ ٹرو ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں تک ہماری ایکسرسائز ہوگی. ناؤ دیز آر دا ٹاسک تھنگز یو کین ڈو. نمبر 1 از آسک یور ٹیچر ٹو شو یو اے گلوب، سی ہاؤ اٹ اسپینس، فائنڈ پاکستان آن دا گلوب. اگر آپ کے گھر میں کوئی گلوب ہے، یعنی کہ دنیا کا ایسا وہ ارتھ کا ایسا وہ ماڈل جو گلوب کی صورت میں، یعنی کہ پورا گول جو ہے وہ بنا ہوا ہے، تو اگر وہ ہے آپ کے گھر میں تو وہ آپ اپنے پیرنٹس کو کہیں کہ آپ کو دکھائیں. تو اس میں آپ نے پاکستان جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 از ڈو دس ایکسپیریمنٹ ان کلاس. اب کلاس میں تو آپ یہ نہیں کر سکتے لیکن گھر میں آپ یہ کر سکتے ہیں. ایک بال آپ لیں، ٹھیک ہے، اور ایک ٹارچ لیں یا موبائل کی جو وہ ٹارچ ہے وہ اگر آپ اپنی آن کر لیں، فلیش لائٹ، تو دوسری طرف جو ہے وہ مطلب ایک طرف آپ موبائل کی وہ لائٹ اس کے اوپر لگائیں، بال کے اوپر، تو اس حصے پہ کیا ہوگا، اس حصے میں روشنی ہوگی. تو وہ کیا ہوگا، ڈے ہوگا. یعنی کہ ٹارچ آپ کی کیا ہوگی، یہاں موبائل کی لائٹ کیا ہوگی، سن، اور وہ بال جو ہے وہ کیا ہے، ارتھ. اور سن کا جتنا حصہ، ارتھ کا جتنا حصہ سن کے سامنے ہوگا ادھر روشنی ہوگی، اور جو اس سے اوے ہوگا ادھر کیا ہوگی، نائٹ ہوگی. ٹھیک ہے. یہ آپ گھر میں آرام سے یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 از میک اے ماڈل ٹو شو ویئرز. یہ ابھی آپ رہنے دیں، یہ جب ہم انشاءاللہ اپنا ایک آرٹ کمپٹیشن کریں گے تو یہ اس میں ہم کریں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سب اس کی یہ پورا چیپٹر، یہ پورا یونٹ سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے ہم نے کویسچن آنسرز بھی کر لیے ہیں. میں نے آپ کو سب کویسچن آنسرز جو ہیں وہ مارک کروا دیے ہیں اپنی ویڈیوز میں، اور یہ آج ہم نے اس کی ایکسرسائز بھی کر لی ہے. تو سو ہمارا یونٹ 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہے. اس کو آپ نے آرام سے جو ہے وہ سمجھنا ہے، آرام سے اس کو ڈے بائی ڈے اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک ویک میں آپ نے اسے 2 دن
یا میکسیمم 3 دن دینے ہیں، ٹھیک ہے، SST سبجیکٹ کو آدھے گھنٹے کے لیے، اور آپ نے یہ تقریباً پورے مہینے میں اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر مہینے کے اینڈ میں جو ہے آئی ول گیو یو دا ٹیسٹ، دا اسیسمنٹ، اور وہ پھر اسیسمنٹ آپ کی کر کے ساتھ ہی آپ کے مارکس لگ جائیں گے جو آپ کے فائنل ایگزام میں جو ہے وہ انکلوڈ کیے جائیں گے. تو ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.